وحدہ لا شریک لہ وانک عبدہ ورسولہ۔ پھر اکرمہ نے شرم کے باعث اپنا سر جھکا لیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اکرمہ، ہر وہ چیز جو میری قدرت میں ہے، اگر تم اس میں سے کچھ مجھ سے مانگو تو میں تم کو عطا کر دوں گا۔ اکرمہ نے کہا، مجھے میری وہ تمام زیادتیاں معاف کر دیں جو میں آپ سے کرتا رہا ہوں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا دی کہ اللہم اغفر لاکرمۃ کل عداوۃ عادانیہا او منطق تکلم بہ، کہ اے اللہ اکرمہ کو ہر وہ زیادتی جو مجھ سے کرتا رہا ہے بخش دے۔ یا آپ نے فرمایا کہ اے اللہ اکرمہ میرے بارے میں جو بھی کہتا رہا ہے وہ اس کو بخش دے۔ کیا ہے اس جیسی معافی کوئی مثال؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ ایک شخص فضالہ بن عمیر فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے تو آپ کے قریب قتل کی نیت سے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے اس منصوبے کی خبر کر دی۔ آپ نے اسے بلایا، دیکھ لیا، بلایا تو گھبرا گیا۔ پھر آپ نے اسے پوچھا کہ کس نیت سے آئے ہو؟ ظاہر ہے جب پکڑا گیا تو اس نے جھوٹ بولنا تھا، بہانے بنانے لگا۔ آپ مسکرائے اور پیار سے اسے بلایا اپنے پاس اور اس کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا بغیر کسی خوف کے کہ کیا اختیار اس کے پاس ہے، کس نیت سے وہ آیا ہوا ہے۔ فضالہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا تو میری تمام نفرت دور ہو گئی۔ جس ہستی کے قتل کے ارادے سے میں نکلا تھا اس کے اس دست شفقت نے میرے دل میں اس کی محبت کے دریا بہا دیے۔ بس یہ تھا میرے آقا کا اپنے دشمنوں سے سلوک۔ مجرم پکڑا جاتا ہے تو اسے بجائے سزا دینے کے محبت کے تیر سے اس طرح گھائل کرتے ہیں کہ وہ آپ کی خاطر اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کیا کوئی اور مقابلہ کر سکتا ہے اس شفقت اور عفو کا؟ لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ بس ان نمونوں پر چلنا، ان کی طرف توجہ دینا آج کے مسلمانوں کو بھی فرض ہے۔ کاش کہ ان کو سمجھ آ جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن بھی دو معاملات میں سے ایک کو اختیار کرنے کی اجازت دی گئی، آپ نے ان میں سے آسان ترین کو اختیار فرمایا، سوائے اس کے کہ اسے اختیار کرنا گناہ ہوتا، اور وہ اگر اسے اختیار کرنا گناہ ہوتا تو آپ اس سے لوگوں میں سے سب سے زیادہ دور بھاگنے والے ہوتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، سوائے اس کے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود میں ناجائز طریق سے داخل ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اللہ تعالیٰ کی خاطر سزا دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ دوران گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے والدین آپ پر قربان جائیں، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف بد دعا کی تھی اور یہ دعا کی تھی کہ رب لا تذرنی علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب کافروں میں سے کسی کو زمین پر بستا ہوا نہ رہنے دے۔ یا رسول اللہ، اگر آپ حضرت نوح کی طرح ہمارے لیے بد دعا کرتے تو ہم سب کے سب تباہ ہو جاتے۔ آپ کی کمر کو لتاڑا گیا، آپ کے چہرے کو خون آلود کیا گیا، آپ کے سامنے کے دانت توڑے گئے، مگر آپ نے صرف خیر کی بات ہی کی، اور آپ نے یہ دعا کی
کہ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو بخش دے، ان کو معلوم نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں اور دوسرے لوگوں پر بکلی فتح پا کر اور ان کو اپنی تلوار کے نیچے دیکھ کر پھر ان کا گناہ بخش دیا، اور صرف انہی چند لوگوں کو سزا دی جن کو سزا دینے کے لیے حضرت احدیت کی طرف سے قطعی حکم وارد ہو چکا تھا، اور بجز ان ازلی ملعونوں کے ہر یک دشمن کا گناہ بخش دیا، اور فتح پا کر سب کو لا تثریب علیکم اليوم کہا، اور اس عفو تقصیر کی وجہ سے کہ جو مخالفوں کی نظر میں ایک امر محال معلوم ہوتا تھا، اور اپنی شرارتوں پر نظر کرنے سے وہ اپنے تئیں اپنے مخالف کے ہاتھ میں دیکھ کر معقول خیال کیا کرتے تھے، ہزاروں انسانوں نے ایک ساتھ میں دین اسلام قبول کر لیا۔ بس یہ عفو تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو بظاہر مخالفوں کی نظر میں ایک بہت مشکل بات تھی کہ کبھی اس طرح کا عفو دکھایا جا سکتا ہے، لیکن جب آپ سے یہ سلوک دیکھا، یہ اس نے سلوک دیکھا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اسلام قبول کر لیا۔ کاش آج مسلمان بھی اس نقطہ کو سمجھ لیں تو اسلام کے پیغام کو کئی گنا ترقی دے سکتے ہیں۔ کاش کے لوگ شدت پسند گروہوں کے چنگل سے نکل کر اس اسوے پر غور کریں جو ہمارے سامنے ہمارے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔ ما كان